الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ ہدیہ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارگاہ دے اندر پیش کرنے کے بعد میرے نہایت الواجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین دا ستون ہے، ٹھیک ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز مسلمان دا ایک مضبوط ایمان ہے۔ نماز کے اندر مثال دے طور اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو امام کے پیچھے اس امام دے یعنی اطاعت واجب العین ہوئے گی۔ امام کی کیا ہے؟ اطاعت واجب العین ہے، یعنی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ثنا پہلی ابتدائی جدو امام کہے گا نا اللہ اکبر، ابتدائی اقامت تو ساتھ ہی نماز ادا کرنی شروع کرو گے تو امام کہے گا نا اللہ اکبر تو آپ لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، خالی ثنا پڑھ لینی ہے پہلی رکعت ابتدائی۔ یہ نہیں کہ امام اللہ اکبر کہہ کے مثال دے طور سورۃ الفاتحہ اتنی دیر ہوگی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو تھوڑا کم یہ ہے کہ صرف اللہ اکبر کہہ کے خاموشی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے، پیچھے فاتحہ اخلاص یا کوئی اور صورت یہ نہیں پڑھنی، کیونکہ پیچھے اس امام دے ایسی لفظ کہہ دیتا ہے، کیونکہ پیچھے اس امام دے اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام سب کچھ کر رہا ہے، ساڈا صرف یہ ہے کہ امام کی اطاعت کرنا ساڈے تے واجب ہے۔ صرف جدو امام رکوع کرے گا اس ٹائم رکوع کے اندر اللہ اکبر کہو گے، امام اللہ اکبر پہلے کہہ کے رکوع کے اندر چلا جائے گا، آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ صرف قرات کے اندر آپ خاموش رہیں گے، بقیہ جو رکن ہیں وہ رکن امام کے ساتھ کہو گے۔ امام نے کیا ہے مثال کے طور پہلی رکعت ابتدائی اللہ اکبر، آپ نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر۔ امام نے ثنا پڑھی ہے، آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے ابتدائی، جو امام کے ساتھ اللہ اکبر کہے گا، ٹھیک ہے، پھر اس تو بعد خاموش ہو جانا ہے مقتدیہ نے، امام اگے فاتحہ پڑھے گا، اگے کوئی صورت ملائے گا، ملا کے اس تو بعد امام کہے گا اللہ اکبر، آپ نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر۔ امام کہے گا سبحان ربی العظیم دھیمی آواز ہے، تسی بھی سبحان ربی العظیم دھیمی آواز ہے 3 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 3 5 7، ٹھیک ہے، اور اس تو بعد امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ، آپ نے سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے، کیا ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ امام صرف کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ، آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، امام کہے گا اللہ اکبر، سجدے کی حالت جا رہا ہے، پھر آپ نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر، امام کہے گا سبحان ربی الاعلی، آپ نے بھی کہنا ہے سبحان ربی الاعلی دھیمی آواز ہے، یہ نہیں کہ بلند آواز ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد امام بیٹھے گا تشہود کے اندر، اللہ اکبر کہہ کے تشہود کے اندر بیٹھے گا تو آپ نے بھی تشہود کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ امام بھی پڑھے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مثال کے طور
تشہد چاہے 2 رکعتوں کے درمیان بیٹھا ہوئے، چاہے پوری نماز کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آخری تشہد کے اندر بیٹھے وہ تھوڑے تے واجب ہے تشہد پڑھنا، ٹھیک ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے، یعنی نماز بقیہ صرف امام دے پیچھے خاموشی اختیار اس ٹائم کرنی ہے جس ٹائم قرات امام کرے گا، چاہے دھیمی آواز کرے چاہے بلند آواز کرے، اچھی آواز کرے، اس ٹائم تجھے خاموش رہنا ہے۔ فجر کی 2 رکعتوں کے اندر بلند آواز ہوئے گی، مغرب کی 2 رکعتوں کے اندر بلند آواز ہوئے گی، عشاء کی 2 رکعتوں کے اندر بلند آواز ہوئے گی، بقیہ ظہر کی رکعتوں کے اندر دھیمی آواز ہوئے گی، عصر کی رکعتوں کے اندر دھیمی آواز ہوئے گی، پھر اس تو بعد عشاء کی آخری 2 رکعتوں کے اندر دھیمی آواز ہوئے گی، اور اس تو بعد مغرب کی آخری رکعت کے اندر دھیمی آواز ہوئے گی، لیکن دھیمی آواز بھی تسی نہیں قرات پڑھنی مگرو، یعنی کوئی صورت نہیں پڑھنی، ماں تو کہنا چلو جی اسی امام صاحب خاموش ہو گیا اسی پڑھ لی ہوں اسے نہیں، امام دی اطاعت کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ امام آخری تشہد پڑھے گا، پڑھ کے تسی بھی پڑھنا ہے، پھر امام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے بھی کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام کہے گا دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے بھی دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صرف یہ خیال رکھنا کہ امام دے پیچھے جدو پڑھو گے صرف او پڑھو گے سبحان ربی العظیم تو لے کے بقیہ یوم یقوم الحساب تک یہ پڑھنا ہے، الحمدللہ تو لے کے 7 سورت ملانے تک یہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے نماز کے اندر کیا کیا چیز پڑھی جاتی ہے اور کیا کیا نہیں پڑھی جاتی، اور جو میں نے کلمات کہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔